آپ سب کو خوش آمدید۔ آج کا دن بہت اہم دن، بہت یادگار دن۔ آج ہم سب جون صاحب کو یاد کریں گے، ان کی باتیں، ان کی یادیں، ان کے شعر، ان کا فکری نظام، ان کا شعری در و بست، وہ سب گفتگو میں آئے گا۔ ہمارے ملک کے ممتاز قلمکار یہاں تشریف فرما ہیں، ان سے بات ہوگی۔ اور کیا خوب نام رکھا ہے جس نے بھی یہ نام رکھا ہے کہ ایک ہی شخص تھا جہان میں کیا۔ یہ جون صاحب کا مصرع اٹھایا ہے، یہ ہم سب جانتے ہیں کہ خاموشی کہہ رہی ہے کان میں کیا، آ رہا ہے میرے گمان میں کیا۔ خاموشی کہہ رہی ہے کان میں کیا، آ رہا ہے میرے گمان میں کیا۔ یوں جو تکتا ہے آسمان کو تو، کوئی رہتا ہے آسمان میں کیا۔ بولتے کیوں نہیں میرے حق میں، آبلے پڑ گئے زبان میں کیا۔ خواتین و حضرات، جون صاحب کو یاد کریں گے۔ انیق بھائی، ہے نسیم بہار گرد آلود، خاک اڑتی ہے اس مکان میں کیا۔ اصل میں یہ 2 غزلہ نہیں، یہ 6 غزلہ ہے، تو 36 اشعار ہیں۔ اگر میں پڑھتا رہا نا تو شام ہو جائے گی، وقت ختم ہو جائے گا، اور احمد شاہ مجھ سے کہے گا کہ بھائی جان آپ کا وقت مکمل ہو گیا۔ خواتین و حضرات، آج اب وہ عباس نے بات کی تو ہو رہا ہوں میں کس طرح برباد، دیکھنے والے ہاتھ ملتے ہیں۔ جون صاحب نے کہا اے شخص اب تو مجھ کو سبھی کچھ قبول ہے، یہ بھی قبول ہے کہ تجھے چھین لے کوئی۔ ایک شخص کر رہا ہے ابھی تک وفا کا ذکر، کاش اس زباں دراز کا منہ نوچ لے کوئی۔ ایک شخص کر رہا ہے ابھی تک وفا کا ذکر، کاش اس زباں دراز کا منہ نوچ لے کوئی۔ ٹھیک ہے خود کو ہم بدلتے ہیں، شکریہ مشورت کا چلتے ہیں۔ ٹھیک ہے خود کو ہم بدلتے ہیں، شکریہ مشورت کا چلتے ہیں۔ ہے اسے دور کا سفر درپیش، ہم سنبھالے نہیں سنبھلتے ہیں۔ ہے عجب فیصلے کا صحرا بھی، چل نہ پڑیے تو پاؤں جلتے ہیں۔ اور یہ جون صاحب کا خاص انداز کہ کیا تکلف کریں یہ کہنے میں، کیا تکلف کریں یہ کہنے میں، جو بھی خوش ہے ہم اس سے جلتے ہیں۔ خواتین و حضرات، محترم ڈاکٹر پیرزادہ قاسم صاحب تشریف فرما ہے۔ جون صاحب کے انتہائی قدیم دوست، ذاتی لمحے ساتھ گزارے ہوئے افراد میں آپ کا شمار۔ شکیل عادل زادہ صاحب، لمبا تعارف میں نہیں کروا رہا، بالعمد شکیل عادل زادہ صاحب تو جون صاحب کے گھر ہی میں رہے۔ جب ہندوستان سے آئے، یعنی مراد آباد سے آئے، تو کوئی 50-55 برس کا آپ کا ساتھ تشریف فرما ہے۔ اقبال حیدر صاحب عاشق جون، بلکہ یوں سمجھیں کہ سپاہ جون کے سپہ سالار، کیلگری میں ہوتے ہیں۔ اور کمال ہماری ایک دوست ہیں نسیم سید، وہ کینیڈا ہی میں ہوتی ہیں۔ بہت ہی زبردست وقت ان کا ساتھ گزرا، جون صاحب کے ساتھ واقعات، گفتگو، وقت جو کچھ ہوئی باتیں وہ بھی ہم سامنے لے کر آئیں گے۔ شاہد رسام تشریف فرما ہے، عباس نقوی تشریف فرما ہے۔ سب سے پہلے میں پیرزادہ قاسم صاحب سے گزارش کروں گا کہ ڈاکٹر صاحب، مجھے یاد ہے، گواہ ہوں میں اس بات کا، کم از کم 30 برس پہلے جون صاحب اور پھر جون صاحب کا جو پہلا مجموعہ شاید سامنے آیا، بہت بڑا ہاتھ آپ کا، سلیم جعفری کا بہت ہاتھ۔ سلیم جعفری 1986 میں آئے اور 1986 میں جون صاحب سے کہا کہ کتاب کیوں نہیں آئی آپ کی اب تک۔ جون صاحب اذیت پسند، اذیت رساں آدمی، انہوں نے کہا کہ نہیں، میں کتاب نہیں لے کر آؤں گا۔ ڈاکٹر پیرزادہ قاسم سلیم جعفری محرک بنے اس کتاب کے، جس کا نام ہے شاید۔ کمپوزنگ نہیں آئی تھی اس زمانے میں، 86 میں کتابت ہوتی تھی، اور کتابت میں یہ ہوتا تھا کہ جون صاحب کے مسودے جو پچھلے 40 سال کے سمجھ لیں مسودے،
ان کو خوشخط لکھا جاتا تھا، یہ خادم انہیں خوشخط تحریر کرتا تھا. پھر طارق روڈ پر ایک کاتب جن کا نام تھا خالد صدیقی، ان کے پاس جاتے تھے، دبئی سے پیسے آتے، اس کاتب کو دیے جاتے، وہ پیسے ڈاکٹر صاحب کے پاس آتے، ڈاکٹر صاحب کے بعد میرے پاس آتے اور میں خالد صاحب کی خدمت میں پیش کرتا، اور شاید کا مسودہ مکمل ہوا اور سبرنگ ڈائجسٹ کے پریس میں شکیل عادل زادہ صاحب کی نگرانی میں اشاعت پذیر ہوا. ڈاکٹر صاحب اب گفتگو بہت ہوتی رہے گی، میں چاہتا ہوں ذرا کم بولوں، جو کہ ایک مشکل کام ہے. ڈاکٹر صاحب ارشاد فرمائیے، ایک زمانہ گزرا آپ کا جون صاحب کے ساتھ، کیا رہا جون صاحب کے ساتھ؟ بہت واقعات ہیں اور جو گفتگو کا سلسلہ ہے یہ دراز ہوتا رہے گا اور بات ہوتی رہے گی، لیکن میں یہ عرض کروں کہ اس وقت تو بہت خوشی جو ہم سب کو یہاں بیٹھے ہیں اور آپ وہاں بیٹھے ہیں انہیں یہ دیکھ کر ہوتی ہے کہ اس وقت جان ایلیا پوری اردو دنیا میں جہاں شعر و ادب کا چرچا ہے وہاں جان ایلیا موجود ہے، اور یہاں تک ہے کہ جان ایلیا کو اتنا پڑھا جا رہا ہے اور کوشش کی جا رہی ہے کہ اس کی تفہیم بھی کریں. تفہیم شکیل عادل زادہ صاحب بتائیں گے، بڑا مشکل کام ہے حضرت جان کی تفہیم کرنا، لیکن اپنے طور پہ لوگ اس کی تفہیم بھی کرنا چاہتے ہیں. سو جانزم کے نام سے پوری دنیا میں اس وقت ایک کھلبلی مچی ہوئی ہے اور ہر شخص جان کو پڑھنا چاہتا ہے، سمجھنا چاہتا ہے. مگر ایک مسئلہ ہے، مسئلہ یہ ہے کہ جان بھائی کے اشعار سے آپ ہزاروں آپ کو بھی یاد ہیں، اور گزرتے چلے جائیے زندگی سے اور ان معاملات سے جڑے ہوئے دل پہ اثر کرنے والے گہرے چھاپ کے اتنے اشعار ہیں وہ آپ کو ملیں گے. لیکن جب جان کے بارے میں آپ سوچنا چاہیں تو جان یعنی ان کی اصل جو ہے، جو اس تمام شاعری اور اس فکر کے پیچھے ہے، وہ ان کی ایک عالمانہ شان ہے. سبحان اللہ. یہ بات میرا خیال ہے جان کی جو خواندگی ہے اور جو شاعری پڑھ رہے ہیں انہیں یہ نہیں معلوم کہ جان نے کتنے بڑے جو دنیا کے صحیفے ہیں ان کو دیکھا اور انہیں پڑھا. خاص طور سے جب وہ پاکستان تشریف نہیں لائے تھے تو ہندوستان میں اور اسماعیلی جو ادارہ تھا اس میں جو بیٹھ کے انہوں نے کام کیا ہے، میرا خیال ہے کوئی 20-22 تو تراجم ہیں، وہ سارے کے سارے ایسے ہیں کہ جو جان کو ایک عالمانہ شان کے ساتھ، سبحان اللہ، جنہیں ہمیں دیکھنا چاہیے اور سمجھنا چاہیے کہ جان کس عالمانہ شان کے ساتھ جو ہے وہ ہمارے درمیان تھے. ایک سوال آپ کی خدمت میں، آپ نے بجا فرمایا عالمانہ شان، اور جان ایلیا اردو، انگریزی، عربی، فارسی، سنسکرت اور عبرانی کے عالم. جان ایلیا بہت بڑا نام، آپ نے عالمانہ شان کی بات فرمائی، لیکن ڈاکٹر صاحب کیا یہ محسوس نہیں ہوتا کہ ساحل ممتنع میں جان صاحب سے بڑا نام نظر نہیں آ رہا ہمیں؟ گفتگو کو شاعری بنا دیا جان صاحب نے. دل میں کم کم ملال تو رکھیے، نسبت ماہ و سال تو رکھیے، آپ کو اپنی تمکنت کی قسم کچھ لحاظ جمال تو رکھیے، جانے مجھ سے یہ کون کہتا تھا، آپ اپنا خیال تو رکھیے. تو یہ سہل ممتنع ہے جو ڈاکٹر صاحب، یہ جان صاحب کا جو ایک کمال فن ہے، اس پہ کچھ فرمائیے. جی، جان صاحب کے ہاں اگر آپ یہ دیکھیے تو پوری فکر میں ایک تو معاملہ ہے انکار کا، جی، اور انکار سے ہٹ کے جب ذرا سا وہ معتدل ہونے کی کوشش کرتے ہیں تو بس یہاں تک ہوتا ہے کہ شاید، لیکن یقین اور اس کے ساتھ انہوں نے کہیں اپنے اشعار میں یا اپنی شاعری میں کسی بات کو حتمی نتائج تک پہنچانے کی کوشش ہی نہیں کی. اور آپ یہ جانیے کہ ادب تو غالباً اسی کا نام ہے کہ آپ سوال اٹھاتے رہیں اور وہ کبھی نہ ختم ہونے والے سوالات چلتے رہیں. تو جان صاحب کے ہاں اس طریقے کے اشعار اور یہ آپ کو نظر آتے رہیں گے. لیکن یہ جو ہے آپ نے ابھی شعر پڑھا، انکار کے بعد کچھ اقرار، اور پھر اس میں
وہ ایک اس طریقے کا رویہ اختیار کرتے ہیں کہ جس میں ایک طنز ابھرتا ہے. سبحان اللہ. پوری جو زندگی ہے جی. پورے کے پوری سمیٹ لیتے ہیں. اگر آپ خدا سے چلیے تو وہاں سے انکار کے بعد پھر اگر کوئی اقرار ہے, اور اتنے وقی معاملات پہ ایسے اشعار انہوں نے کہا. آپ نے ابھی پڑھا کہ تو جو تکتا ہے آسمان کی طرف, کوئی رہتا ہے آسمان میں کیا. اور وہ جو ہے کہ ہم نے خدا کا رد لکھا, جی نفی بنفی لا بلا ہم ہی خدا گزیدگاں تم پہ گراں گزر گئے. اللہ اکبر اللہ اکبر. حاصل کن ہے یہ جہان خراب, یہی ممکن تھا اتنی اجلت میں. سو اب یہ جو سلسلہ ان کا جان صاحب کا رہا, پھر یہ پوری ان کی شاعری میں اسی طریقے سے طنز کے ساتھ انہوں نے جہاں کہیں بات کہنے کی کوشش کی. سو اور پھر مثال کے طور پہ وہ کہتے ہیں کہ شور اٹھا مگر تجھے لذت گوشت تو ملی. کیا بات ہے. شور اٹھا مگر تجھے لذت گوشت تو ملی, خون بہا مگر تیرے ہاتھ تو لال ہو گئے. کیا بات ہے. یہ جو ہے جان ایلیا, سبحان یہ اس طریقے سے نظر نہیں سبحان اللہ. شکیل بھائی, آپ نے تو اب اتنا زمانہ گزارا, یہ 1-2 برس کی بات نہیں, نصف صدی کا قصہ ہے. جان صاحب کو بہت قریب سے دیکھا, کچھ اس میں ایک تھوڑا سا دعویٰ ہمارا بھی ہے. جان صاحب کے بہت سارے ذہنی مسائل تھے, فکری مسائل تھے. جان صاحب نے شعر لکھا عارف بھائی کہ میں اور اس شہر کی طرف آتا, میں اور اس شہر کی طرف آتا, اسپ وحشت نے بد رکابی کی. اب یہ اسپ وحشت نے بد رکابی کی, اللہ اکبر. شکیل بھائی, یہ کیا ہے؟ یہ ایک مہاجرت, زمین چھوڑ دینا, پھر وہ کیفیت, وہ امروہہ, اس کی یاد. ارشاد. جی آن ہے. جی امروہہ تو وہ آ تو گئے تھے کراچی, جی لیکن یہ کہ وہ امروہے میں رہے, کراچی میں رہتے ہوئے امروہے میں جی ہر وقت یہی ذکر تھا, یہی ان کا جی چاہتا تھا کہ وہ کسی طور سے واپس چلے جائیں. بہرحال وہ جب آئے تھے تو وہ ٹی بی میں مبتلا تھے. 100 انجیکشن ان کے لگے, مجھے یاد ہے اچھی طرح. تب جا کے وہ کچھ بحال ہوئے, اور تب جا کے وہ کچھ کراچی میں شامل ہوئے. ان کی ریہیبلیٹیشن کے لیے جان وہ اپنے رئیس صاحب اور تقی صاحب نے ایک رسالہ جاری کیا جس کا نام تھا انشا. کچھ اس میں ان کا جی لگا, لیکن انشا جو تھا وہ بہت ہم نے کوشش کر لی طرح طرح سے. ادبی پرچہ تھا, ادبی اور علمی, تو اس کی اشاعت 1250 سے آگے نہیں بڑھی. طرح طرح سے ہم نے اس کے ٹائٹل بدل کے دیکھے, بہت خوبصورت لڑکیوں کے ٹائٹل چھاپے, مگر اچھا, بہت خوبصورت لڑکیوں کے, اچھا, مگر وہ 1250 سے نہیں بڑھا. اچھا. تو پھر اس زمانے میں اردو ڈائجسٹ جو ہے وہ بہت ترقی کر رہا تھا, تو ہم نے اسے عالمی ڈائجسٹ کے نام سے انشا کو, انشا عالمی ڈائجسٹ پہلے ہوا, پھر عالمی ڈائجسٹ. تو اس میں ڈائجسٹ ہونے کے بعد جان صاحب کچھ اس سے اکتانے لگے, اور وہ پھر میرا اور عباس صاحب ان کے بڑے بھائی تھے, ان پر پوری ذمہ داری آ پڑی. لیکن اس سے یہ ہوا کہ عالمی ڈائجسٹ 4000 ہو گیا, 4000 کی اشاعت. پھر ہم نے اسے بالکل فکشن پر کر دیا, تو وہ یہ خیر یہ لمبی بات ہو جائے گی, تو وہ 20,000 تک چھپنے لگا. میرا سوال بس مختصر سا یہ ہے کہ جو بنیادی فکری نظام تھا جان صاحب کا, وہ تھا کیا؟ ان کا شعری مسئلہ تھا کیا؟ اصل میں جان صاحب بنیادی یعنی ویسے نظر نہیں آتے تھے, لیکن جمالیات کے آدمی تھے. نرگسیت ان میں بے پناہ تھی, اور عشق کے ہمیشہ
طلبگار تھے، عشق کرتے تھے اور اس میں ناکامیاں ہوتی تھیں، وہ عشق کا شیوا۔ اچھا، ہاں صحیح۔ یعنی اشعار میں انہوں نے جو ڈھالا، پھر ان کے جو اقوال، اصل میں بھائی انیق بات صورت یہ ہوئی کہ جون صاحب کا ذکر، اب احمد شاہ نے یہ کہا تھا مجھ سے کہ بھئی جون صاحب کے ساتھ بہت رہے ہو تو ان کے جو واقعات ہیں، جی جی بالکل، ہاں اچھا وہ بہت سارے واقعات جون صاحب کے ایسے ہیں جو قابل اشاعت اور بہت سارے ناقابل اشاعت، ہاں، تو میں ذرا احتیاط سے کام لے رہا تھا۔ لیکن میں اصل میں وہ اس میں ایک مزاحیہ سا پہلو بقول جی جی بالکل، کام کے وہ میں بھی کچھ سناؤں گا۔ اچھا وہ آپ سنائیں۔ میں تو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جون صاحب کو بحیثیت شاعر تو وہ بہت مقبول اور معروف ہیں، لیکن ان کی نثر پر لوگ توجہ نہیں، جی ہاں سب ہاں وہ انتہائی بالکل نہیں آ رہی۔ جی، اور ان کا ان کے جو نثری مجموعہ ہے فرنود ضرور پڑھنا چاہیے انہیں جنہیں اردو زبان سے محبت ہے۔ بجا فرمایا۔ ہاں، تو وہ جو نثر لکھتے تھے اس میں جون صاحب جھلکتے تھے۔ جون صاحب ایک عالم اور فلسفی آدمی تھے، یہ واقعہ ہے۔ جی ہاں، اچھا، بہت سی کئی زبانیں آتی تھیں انہیں، اور میں نے یہ دیکھا کہ وہ دوپہر کو ہم لوگ کھانا کھانے کے بعد ایک حجرے میں چلے جاتے تھے گارڈنیز کے، تو وہ پڑھتے رہتے تھے بہت دیر تک، اور جناب ان کے ہاں وہ عربی کی کتابیں ہوتی تھیں، دوسری، تو یہ یعنی یہ کہ وہ ایک مفکر واقعی ہے۔ جی کیا بات ہے۔ تو وہ فرنود میں جو انہوں نے لکھا ہے، وہ لوگوں کی کتاب پڑھی نہیں پڑھی لوگوں نے، شاعری کا بہت ذکر ہوتا ہے، وہ ایک بڑے نثر نگار تھے۔ چند فقرے مثال کے طور پر میں لایا تھا کہ سمندر کے کنارے ہاں تجارت فروغ پاتی ہے اور دریا کے کنارے تہذیب۔ ہم مسلمان 1000 سال سے تاریخ کے دسترخوان پر بیٹھے حرام خوری کر رہے ہیں۔ جون ایلیا سرکار۔ یہ میں نے خالد انصاری سے کہا کہ بھائی نکالو کچھ، یہ مختصر ہیں بہت، کہ کس قدر بد نصیب ہیں ہم جی کہ ہمیں انسانوں کی اس دنیا میں ہمیشہ علم اور عقل کی اہمیت ثابت کرنا پڑی ہے۔ جی کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بھلا وہ یقین ہی کیا جسے دانش کی فاحشہ اور دلیل کی حرافہ ورغلا سکے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، واہ 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 واہ۔ جہالت کو جتنی رعایتیں ہمارے سماج میں دی گئی ہیں اس کی مثال شاید ہی کہیں مل سکے۔ کیا بات ہے، واہ 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 واہ۔ مذہب انسان کے جس جذبے کی تسکین کرتا ہے اس کو مطمئن کرنے کی اہلیت فلسفہ و سائنس میں قطعاً نہیں پائی جاتی۔ بہت اچھا۔ اسی طرح فلسفہ و سائنس سماج کی جن ضرورتوں کے کفیل ہیں ان کا مذہب سے کوئی تعلق نہیں۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ مذہب کا ذکر ہوا، بہت سارے افراد کے نزدیک شاید یہ ایک انکشاف ہو کہ جون صاحب نے اول عمر میں بہت نعتیں لکھی اور نعت پڑھتے تھے، مجالس میں آتے تھے، نعتیہ محفلیں وہ اٹینڈ کرتے تھے۔ تو امروہہ کی مجلس تھی، یہ پروفیسر طہیر نفسی صاحب جو جون صاحب کے پرائمری کے دوست، انہوں نے یہ واقعہ مجھے سنایا۔ وہ یہ فرماتے ہیں کہ جون صاحب آئے، نعتیہ محفل، نعت پڑھ رہے تھے، سر پہ ٹوپی نہیں تھی۔ تو وہ لڑکے کسی بھی زمانے کے ہوں، وہ لڑکے ہی رہتے ہیں۔ تو اس پہ بھی ایک جون صاحب کا قطعہ ہے، وہ بھی سناؤں گا میں آپ کو، کہ سال ہا سال اور ایک لمحہ کوئی بھی تو نہ ان میں بل آیا، خود ہی ایک در پہ میں نے دستک دی، خود ہی لڑکا سے میں نکل آیا۔ جون صاحب
تو جون صاحب نعت پڑھنے آئے, لڑکوں نے ہوٹنگ کی کہ جناب والا آپ نعت پڑھ رہے ہیں, سر پہ ٹوپی نہیں ہے. جون صاحب اٹھے, مائک چھوڑا, نیچے آ کے بیٹھ گئے. ارے حضرت آپ آئیے, نعت پڑھیے, آپ مائک پہ آئیے. خیر منع کر انہیں مائک پر بٹھایا گیا, اسٹیج پر. تو جون صاحب نے کہا آتے کے ساتھ ہی کہ ارے بھائی کہ شاعروں میں بھی کیا نزاکت ہے, شاعروں میں بھی کیا نزاکت ہے, سایہ گل پڑے تو دب جائیں, سر پہ بارے جنوں ہی کیا کم ہے, آپ مجھ کو نہ ٹوپی پہنائیں. اللہ اکبر. جون صاحب کے واقعات, جون صاحب اس شہر کی آبرو, غزل کی آبرو, میں نے خاص طور پہ غزل کہا ہے اس پر. نظمیں درخت زرد, کیا نظم ہے جون صاحب کی. وہ تو خیر جو بڑے یہاں ڈاکٹر صاحب فرمائیں گے اور دوسرے افراد بات کریں گے. اقبال بھائی آپ بتائیے, جون صاحب کو آپ نے بڑا بھگتا ہے, بہت جھیلا ہے. میں نے ابھی کہا تھا کہ جون صاحب اذیت پسند, اذیت رساں آدمی. اقبال حیدر بھی انہی لوگوں میں, انہی متاثرین میں سے ہیں, متعصبین میں سے. ارشاد. اچھا یہ مائک کام کر رہا ہے میرا خیال سے؟ نہیں کر رہا ہے. دیکھیے ہماری جون صاحب سے ملاقات ہوئی سن 91 میں کیلگری میں. جی ہاں. جب پہلی بار وہ کیلگری آئے, اور شاید جو کتاب ہے وہ اسی وقت ملی. پہلا جو شعر ہم نے سنا ان کے حوالے سے وہ تھا کہ ابھی ڈاکٹر صاحب نے پڑھا تھا, حاصل کن ہے یہ جہان خراب, یہی ممکن تھا اتنی اجلت میں. کیا بات ہے. اب ظاہر ہے بڑا چونکا دینے والا شعر تھا. آپ نثر کی بھی بات کر رہے ہیں, آپ غزلوں کے اشعار. جون صاحب بھرپور ایک ادبی شخصیت تھے اور ایک فکری شخصیت تھے. لیکن اولاً میں سمجھتا ہوں کہ فکری شخصیت تھے, اس کے بعد اخلاقی شخصیت تھے, اور ادب تو ان کا ایک طرح سے. کیا کہا آپ نے, اخلاقی شخصیت تھے؟ جی ہاں, جی ہاں, جی ہاں, اخلاقی شخصیت. اخلاق میں بد اور گڈ اور بیڈ دونوں آتا ہے. جی جی, اخلاق میں بالکل بجا فرمایا. جناب صبح و شام 22 برس اس خادم نے بھگتا ہے. ارشاد. ہاں, تو کون سا والا اخلاق زیادہ ہے آپ کے حصے میں؟ دیکھیے اخلاقی میں شخصیت کہوں گا ان کو یقینی طور پہ, اور ادب جو تھا ان کا اظہار تھا. اب جون بھائی کا سب سے بڑا مسئلہ یہ تھا کہ بڑی جلدی, جیسے آپ نے بتایا کہ وہ خفا ہو جاتے تھے, لیکن اس سے بھی جلدی من جاتے تھے. مجھ کو عادت ہے روٹھ جانے کی, آپ مجھ کو منا لیا کیجئے. جون صاحب کا شعر گفتگو کو شاعری بنا دیا. ارشاد. دیکھیے میر کے سلسلے کا, میر کا جو اسلوب ہے جی, اس کا سب سے نمائندہ شاعر جون. کیا بات ہے, سبحان اللہ. جناب اس پر تالیاں بنتی ہیں. اس پر اور ان کو پورا اس بات کا احساس تھا, ادراک تھا, اور بہت ناز تھا اس پر. میرے گھر میں موجود تھے, ظاہر ہے جو کچھ ایسے موقعوں پہ ہم لوگ کرتے ہیں وہی سب ہو رہا تھا. تو جی جی جی, اخلاقی باتیں ہو رہی ہیں. جی بالکل. مجھے خود کو بریک لگانا بڑا مشکل ہو رہا ہے میرے لیے. نہ لگائیں. تو ایسے بہت سرور کے عالم میں تھے. تو کہنے لگے کہ یہ بتا کہ اب میرا حق نہیں ہے کہ مجھے میر کی طرح گایا جائے, میر کی طرح سراہا جائے. میں نے کہا جون بھائی کیوں نہیں ہے؟ کہنے لگے پھر کیوں. سوال پہ ان کا ملکہ تھا. جی, سوال پوچھنا جو ہے نا ان کے بہت بڑا کرافٹ تھا ان کے پاس. کتنے موقع سے سوال پوچھتے تھے. اب اس میں میں جتنا جون بھائی کو میں نے جو تھوڑا بہت پڑھا ایز اے طالب علم, اور جو میں سمجھا ہوں کہ جون بھائی کے یہاں اصل مسئلہ جو تھا وہ, پھر شاید آپ اس پہ متفق نہ ہوں گے لیکن اچھا ہے, تہذیبی مسئلہ تھا. کیا تھا؟
مسئلہ ان کا سارا تہذیبی تھا. تہذیبی مسئلہ تھا. ڈاکٹر صاحب نے فرمایا کہ انکار مسئلہ تھا, تو آپ اس سے اتفاق نہیں کرتے؟ نہیں, انکار تہذیبی مسئلہ ہو سکتا ہے, لیکن وہ اللہ کا انکار کرتے ہوئے تہذیب کا انکار نہیں کر رہے. دیکھیے تہذیب کو آپ ہر چیز کو کوالیفائی نہ کریں, اوپن اینڈڈ رکھیں. جون تک پہنچنے کے لیے اوپن اینڈڈ ہونا ضروری ہے. ہاں بالکل, تبھی تو آج یہاں بیٹھ کے بات ہو رہی ہے جون صاحب پر. تو جون صاحب نے جن لوگوں کی تربیت کی ہے ان کے اوپر احسان کیا ہے, اور بے طرح احسان کیا ہے. سبحان اللہ. اور جون صاحب جو ہیں ان کے لیے سب سے بڑا ٹریبیوٹ اگر ہم پیش کر سکتے ہیں تو ان کی اس طرح معرفت حاصل کریں کہ اب معرفت کے لفظ بھی دیکھیے کچھ ذرا مقدس سمجھا جاتا ہے. ہاں, تو میں اس کے تقدس ہٹا کے پھر کہہ رہا ہوں معرفت. جی بالکل. یہ اچھا, جون صاحب بھی تقدس ہٹا کے بات کرتے تھے؟ ہاں, نہیں تھا ہی نہیں. جی اچھا, یہ عالمانہ گفتگو, فلسفہ, ڈاکٹر صاحب نے بات فرمائی, پھر شکیل عادل زادہ صاحب نے بات فرمائی کہ بڑے عالم. واقعہ یہ ہے کہ وہ فلسفی تھے, بلا شبہ بہت عالم فاضل آدمی, اور بحر العلوم, اس میں کوئی شبہ نہیں. انسانی رویوں کے بہت بڑے آدمی. جی, یہ اسی طرف میں آ رہا تھا کہ انسانی رویوں کے بے شمار, اور فرسٹ پرسن میں وہ جو باتیں انہوں نے کی ہیں. جی ابھی آپ نے ایک شعر پڑھا بھی تھا, بے شمار ایسے شعر. سبحان اللہ سبحان اللہ. ایک کل دوپہر ایک عجب بے دلی رہی, بس تیلیاں جلا کے بجھاتا رہا ہوں میں. اللہ اکبر. اب دیکھیے ایک شعر ہے جون بھائی کا, ابھی اس غزل کے آپ نے کچھ شعر پڑھے تھے. ایک نہ ایک بات سب میں ہوتی ہے, وہ جو ایک بات تجھ میں تھی کیا کی. کیا بات ہے, سبحان اللہ. ایک بات کا آپ دیکھیں کیا. جی بالکل. ابھی کچھ حالت کی بات ہوئی, کس کیفیت کی بات ہوئی جو اقبال بھائی نے کی, تو جون صاحب کہتے ہیں کہ حالت حال کے سبب حالت حال ہی گئی, شوق میں کچھ نہیں گیا, شوق کی زندگی گئی. حالت حال کے سبب حالت حال ہی گئی, شوق میں کچھ نہیں گیا, شوق کی زندگی گئی. اس کی نگاہ ناز کا مجھ سے یہ مان تھا کہ آپ. شعر سنیے, اللہ اکبر, دل چھلنی ہو جاتا ہے کہ اس کی نگاہ ناز کا مجھ سے یہ مان تھا کہ آپ عمر گزار دیجئے, عمر گزار دی گئی. عمر گزار دیجئے, عمر گزار دی گئی. اس کی گلی سے اٹھ کے میں آن پڑا تھا اپنے گھر, ایک گلی کی بات تھی اور گلی گلی گئی. یہ اقبال بھائی بات کر رہے تھے. ایک سیکنڈ, جون صاحب پڑھ رہا ہوں یا کہ تیرا فراق جان جان عیش تھا کیا میرے لیے. تیرا فراق جان جان عیش تھا کیا میرے لیے, یعنی تیرے فراق میں خوب شراب پی گئی. مشاہد اسلام, بہت سے لوگوں نے جون صاحب کے ساتھ بہت وقت گزارا. اب میں آپ سے عرض کروں کہ اسٹوڈنٹ لائف تھی ہماری, تو خیر میں تو بہت پہلے, پھر یہ ہم جب کراچی یونیورسٹی گئے تو وہاں بھی جون صاحب سے پھر ہم سب لڑکے اٹھ کر آتے تھے, گفتگو ہوتی تھی. اس میں یہ ہمارے دوست اور یار دیرینہ احمد شاہ شامل, اور ہم لوگ بیٹھتے تھے جون صاحب سے شعر سنتے تھے, سر دھنتے تھے, اور یعنی 8-8 10-10 گھنٹے کی محفلیں ہوتی تھی, بہت طویل. اس کے بعد جو لوگ آئے, اور وہ جون صاحب کا بڑا مسئلہ تھا, اور بڑا کمال جون صاحب کا کام یہ ہوتا تھا کہ جو میں نے کہا نا کہ بہت ساری باتیں ناقابل اشارت و بیان ہیں, لیکن یہ کہ جو شخص ان کی خدمت کر رہا ہے, اور خدمت سے جو کچھ میں کہہ رہا ہوں وہ آپ سمجھ گئے, وہ سب سے زیادہ اہم آدمی ہے دنیا کا. اور اسے وہ یقین دلا دیتے تھے, وہ اس بات پر ایمان لے آتا تھا کہ مجھ سے زیادہ اہم آدمی نہیں ہے. بہت سے لوگ آئے اور ہم دیکھتے رہے, کیونکہ روزانہ کی نشست ہوتی تھی ہماری. جب میں 18 سال کا تھا, یعنی 1980 میں, اس سے میری عمر کا بھی اندازہ ہو گیا, تو میں جون صاحب سے ملا, اور 8 نومبر 2000
2 जॉन साहब का इंतकाल हुआ। जॉन साहब का ये 22 बरस गुजरे हमारे दिन रात। इत्तेफाक की बात ये कि 2002 में मेरे वालिद का भी इंतकाल हुआ, तो मैं 1 साल में 2 मरतबा यतीम हुआ, 1 साल में। बड़े एहसानात हैं जॉन साहब के हम पर, और जॉन साहब ने बहुत सिखाया, बहुत सी बातें हैं। खैर, शाहिद रस्साम ने भी जॉन साहब के साथ बड़ा वक्त गुजारा। शाहिद, जॉन साहब की बातें सुनाओ यार। बहुत शुक्रिया अनिल। सबसे पहले तो मैं आर्ट्स काउंसिल और अहमद शाह और उनकी टीम को मुबारकबाद इस 11वीं कॉन्फ्रेंस पे और जॉन साहब के सेशन। जी अच्छा जी अच्छा। और शाहिद, वो गुफ्तगू वो मसाइल हैं, क्योंकि वक्त असल में कम है, तो वो गुफ्तगू वो मुझे हिदायत है उसके लिए आप ही काफ़ी। भाई सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं एक संजीदा तहरीर जो कि किसी ने जॉन साहब के से इश्क करती हैं खातून हिंदुस्तान में, जी जी, उन्होंने एक ख़त भेजा था, वो सुनाना चाहता था, लेकिन अगर आप गुफ्तगू नहीं, वो असल में मुझे हुक्म ये है, काफ़ी है, मैं बात नहीं तो वो क्योंकि शकील भाई भी लिख कर लाए एक बहुत तवील एक मजमून ये, तो नहीं कोई बड़े वाक़यात हैं जॉन साहब के। मेरा ख्याल है कि जॉन साहब के वाक़यात से ज़्यादा एक तो बहुत ही बदकिस्मती की बात यह है कि जो उनकी ज़िंदगी, शायरी, अदब और आर्ट के संजीदा पहलू हैं, उनको उनकी मज़ाहिया बातों में उड़ा दिया जाता है। वो बहुत एक संजीदा आदमी और एक वाकई एक फ़लसफ़ी, एक आलिम आदमी थे। और देखिए, मैंने कुछ, आपने भी देखे हैं, मेरी खुशकिस्मती ये रही कि मैंने बहुत कम उम्री में कुछ बहुत बड़े लोगों की जूतियाँ सीधी करने का मौका मिला। बड़े लोगों का ये कमाल होता है कि वो अपने आप को कैमोफ्लाज कर लेते हैं। वो जो होते हैं वो नज़र नहीं आते, जो दिखते हैं वो कुछ और दिखते हैं। यही जॉन साहब का कमाल था। जॉन साहब कोई मज़ाहिया आदमी नहीं थे, ना ही कोई मज़ाहिया फ़नकार थे। जॉन साहब एक बहुत संजीदा और बहुत बड़े शायर थे। जॉन साहब के कोई 3 शेर कुछ ऐसे हों जो तुम्हें बहुत पसंद हो। अनीक बहुत सारे शेर हैं वैसे तो, लेकिन मिसाल के तौर पे जो ये गज़ल चूँकि मेरे स्टूडियो में ही उन्होंने कही थी, तो उसके चंद शेर सुना देता हूँ। खुद से हम एक नफ़स हिले भी कहाँ, तुझको ढूंढें तो तू मिले भी कहाँ। खुद से हम एक नफ़स हिले भी कहाँ, तुझको ढूंढें तो तू मिले भी कहाँ। खुश हो सीने की इन खराशों पर, फिर तनफ़ुस के ये सिले भी कहाँ। आगही ने किया हो चाक जिसे, वो गरेबां भला सिले भी कहाँ। वाह। फिर एक ऐसी, आज इत्तेफाक से कुछ पुरानी चीज़ें देख रहा था तो मैं उनका को याद आया कि हैं कड़वाहट में भीगे हुए लम्हे अजब से कुछ, हैं कड़वाहट में भीगे हुए लम्हे अजब से कुछ, सरासर बेहिसाबाना सरासर बेसबब से कुछ, सरासर बेहिसाबाना सरासर बेसबब से कुछ। तो जॉन भाई के बहुत ही मुख्तलिफ रंग हैं, वो बहुत बड़े। अभी उनके ऊपर गुफ्तगू जो शकील भाई ने कहा कि नस्र, तो ऐसे ऐसे बलीग फ़िक्रे उन्होंने कहे हैं, लिखे हैं कि आदमी को वो पागल कर देते हैं, कि जैसे आपने भी अभी सुनाए उनके। लेकिन मैं एक मज़े का वाक़या सुनाता हूँ, और इसमें मज़ाहिया पहलू कम है, और जॉन भाई की जो अपने वसत है और जो उनका कैनवस जितना बड़ा था वो नज़र आती है। लेकिन वो बाज़ औक़ात, जिस तरह आपने कहा कि बहुत सारी मुश्किल बातों को वो गुफ्तगू में बयान कर दिया करते थे। रमज़ान के दिन थे, मेरी अम्मी ने, वो जॉन भाई हमारे यहाँ ठहरे हुए थे, तो मेरी अम्मी ने कहा कि कुछ 2-4 मिनट का वक्त था, तो वो कहने लगी कि भाई खजूरें रह गई हैं, जाके ले आओ। मैं जाने लगा तो मेरा हाथ पकड़ लिया उन्होंने कि जानी मैं तुम्हें नहीं जाने दूँगा। मैंने कहा जॉन भाई वो मुझे खजूरें लेकर आना है, तो कहने लगे नहीं जानी इस वक्त मैं इस वक्त तुझे नहीं छोड़ सकता। उसकी वजह यह है कि इस वक्त मुसलमान जो है वो इंतहाई अपने गुस्से के उरूज पे होता है, ख़तरनाक हो चुका होता है।
لہٰذا جو ہے تو اس طرح کی بظاہر تو یہ بڑی عجیب سی بات ہے، لیکن اس کے اندر ایک آپ وہ دیکھیے کہ وہ روز رمضانوں میں عام طور پہ آپ کو لوگ لڑتے جھگڑتے نظر آ رہے ہوتے ہیں، اور خاص کر مغرب سے پہلے. تو ہاں جان صاحب پہ کام کرنے کی بہت ضرورت ہے، اور جان صاحب کا جتنا، بلکہ اب تک سامنے چیزیں آئی نہیں، وہ کتنے بڑے نثار تھے یہ بھی لوگوں کے علم میں نہیں ہے. ایک بات یہاں پہ میں بہت اہم بات ہے وہ ضرور کرنا چاہوں گا. جی جی. جیسے آپ نے کہا کہ چونکہ سنجیدہ کام کرنے کی بہت ضرورت ہے، میری نظر میں جان صاحب کی شاعری میں ہر بڑے آرٹسٹ کی طرح سے ان کا کینوس جو ہے بہت وسیع تھا اور ہے. جیسے مجھے بینگ این آرٹسٹ مجھے ان کے یہاں امپریشنزم بھی نظر آتا ہے اور سرریلزم بھی نظر آتا ہے. کبھی مجھے ان کی شاعری جو ہے وہ مونے کی پینٹنگ لگتی ہے، تو کبھی ان کی نظم ڈالی کی مصوری، کبھی ان کے یہاں پکاسو کا بل جو ہے وہ چیختا ہوا دکھائی دیتا ہے. ان کی بہت مشہور غزل ہے، لیکن وہ بالکل ایسا لگتا ہے کہ جیسے امپریشنزم کی ایک تصویر ہے کہ ایک ہی مژدہ صبح لاتی ہے، دھوپ آنگن میں پھیل جاتی ہے، فرش پر کاغذ اڑتے پھرتے ہیں، میز پر گرد جمتی جاتی ہے، کون اس گھر کی دیکھ بھال کرے، روز ایک چیز ٹوٹ جاتی ہے. کیا بات ہے. یہ گھر سیزان کی اگر آپ نے پینٹنگز دیکھی ہوں، جو بہت مشہور امپریشنسٹ پینٹر تھا، تو یہ گھر مجھے سیزان کے ٹوٹے ہوئے گھر لگتے ہیں. جی کیا بات. یہ جو گرد ہے، یہ جان صاحب نے جو پینٹ کی ہے، یہ زمان و مکان کی گرد ہے جس نے ہمارے اطراف و کنار کو دھندلا دیا ہے. کیا بات ہے. یہ ہیں جان صاحب. واہ 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 واہ، سبحان اللہ. کون اس گھر کی دیکھ بھال کرے، روز ایک چیز ٹوٹ جاتی ہے. سبحان اللہ. یہ ڈاکٹر صاحب نے ایک شعر سنایا تھا جان صاحب کا، اور وہ جو عالمانہ سطح اور کیا فکر کی گہرائی اور بلندی. سبحان اللہ. کہ حاصل کن ہے یہ جہان خراب، یہی ممکن تھا اتنی اجلت میں. تو یہ غزل یاد آ رہی ہے کہ سر ہی اب پھوڑیے ندامت میں، نیند آنے لگی ہے فرقت میں. سر ہی اب پھوڑیے ندامت میں، نیند آنے لگی ہے فرقت میں. ہیں دلیلیں تیرے خلاف مگر سوچتا ہوں تیری حمایت میں. وہ جو تعمیر ہونے والی تھی لگ گئی آگ اس عمارت میں. جان صاحب کا اس غزل کا ایک شعر اور ہے کہ جو حاصل غزل شعر ہے وہی ذہن سے نکل گیا. محبت میں کیا ہے وہ شعر؟ زندگی کس طرح بسر ہوگی، زندگی کس طرح بسر ہوگی، دل نہیں لگ رہا محبت میں. جان ایلیا. عباس نقوی. جان صاحب کے ساتھ بڑا وقت گزرا، کیسا پایا، کیا ہے، کیا تجربات، کیا سیکھا؟ سیکھا اگر کچھ سیکھا. بہت کچھ سیکھا، اور آپ کو بھی اتنا ہی سیکھا جتنا آپ نے سیکھا. یار میں تو بالکل نہیں سیکھ سکا. تو شاہد بھی، میں بھی، آپ بھی، احمد شاہ بھی، اور وسعت بھائی بھی، اور سب میں آپ سب میں چھوٹا ہی تھا لیکن تھا ساتھ میں. میں صرف اس میں ایک بات ضرور کہوں گا کہ ایک شعر انہوں نے خود لکھا اور وہ واقعی سچا شعر تھا ان کا کہ خیال خانہ بربادی نہ کرنا، کبھی اے جان تم شادی نہ کرنا. تو چاہے جان کا ایک، میں چونکہ ان سے میرا جو رشتہ تھا اسی حوالے سے نام بھی لوں گا. چاہے جان کا نہیں، اس کا دوسرا مصرع بھی تو ہے نا، کبھی اے جان تم شادی نہ کرنا، خیال خانہ بربادی نہ کرنا. ہاں ہاں. تو اس میں یہ تھا ان کا کہ ایکچولی وہ جو کچھ بھی کر رہے ہوتے تھے وہ ایک بہت اچھے پرفارمر بھی تھے. بہت اچھی، ان کو اکثر لوگوں کو یہ سمجھ رہے ہوتے تھے کہ شاید ان کو نہیں پتہ، لیکن ان کو سب کچھ پتہ ہوتا تھا کہ وہ کیا کر رہے ہیں اور کیوں کر رہے ہیں. اس کے لیے ایک اچھا لفظ ہے کہ دانستہ بے نیازی. جی. تو ان کو اپنی آگئی بہت زیادہ تھی. اچھا، وہ اپنے آپ کو پریزنٹ بھی بہت اچھا کر لیتے تھے. ان کے ساتھ گزارے ہوئے بے شمار لمحات ہیں، واقعات ہیں. یہاں تو 2 دن گزر جائیں گے. ایک واقعہ میں آپ کو سناؤں. ہمارے ایک عزیز تھے پروفیسر سردار نقوی صاحب، ان کا انتقال ہوا تو کچھ صبح تڑکے میں 11:30 بجے ان کا فون آ گیا، جو ان کے حساب سے تڑکا ہی تھا. میں بڑا پریشان ہوا کہ یہ اتنے جلدی چا جان کا فون آ رہا ہے، خیریت؟ میں نے اٹھایا، میں نے کہا جی چا آداب. کہنے کہ وہ تمہیں پتہ ہے کہ وہ سردار کا انتقال ہو گیا؟ میں کہا جی مجھے پتہ ہے. کہنے تم جاؤ گے جنازے میں؟ میں نے کہا جی بالکل جاؤں گا. کہنے مجھے بھی لے لیجیے.
میں نے کہا چچا جان دھوپ ہے, دوپہر ہے, جون کا مہینہ تھا, میں نے کہا گرمی میں آپ کہاں جائیں گے اس وقت, آپ رات میں کم نکلتے ہیں. کہہ لیں میاں ایک بات بتاؤ کہ جون میں جون نہیں ہوگا تو کیا دسمبر ہوگا؟ میں نے کہا بات ختم ہو گئی, میں لے لوں گا آپ کو. میں نے لے لیا ان کو. اب ہم چلے گئے وہاں پہ, نماز جنازے سے پہلے ہم کھڑے تھے, تو میں ان سے کہنے لگا چچا جان عجیب بات ہے, جتنے لوگ ہمارا حوالہ تھے, ہمارا اثاثہ تھے, جن کا نام لے کے ہم اپنا قد اونچا کر لیتے تھے, وہ سب لوگ جاتے جا رہے ہیں اور سب خالی ہوتا جا رہا ہے. تو سوچنے لگے, پھر کہنے لگے دیکھو بات یہ ہے کہ سب لوگ جاتے جا رہے ہیں, یہ مشیت الہی ہے, جو اس دنیا میں آیا اس کو ایک دن جانا ہے. افسوس اس بات کا نہ کرو کہ لوگ جاتے جا رہے ہیں, افسوس اس بات کا ہے کہ آ کوئی نہیں رہا. جی ہاں, افسوس کا مقام یہ ہے کہ آ کوئی نہیں رہا. اچھا میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ایک ہی نشست میں وہ اتنی چیزیں سکھا دیتے تھے. جی کیا پھر اس کے ساتھ ہی ایک صاحب, میں اس کا نام نہیں لے سکتا, وہ وہاں پہ ہمیں سامنے سے آتے ہوئے نظر آئے, تو میں نے کہا نہیں ایسی بات نہیں ہے, لوگ آ بھی رہے ہیں اور لکھ بھی رہے ہیں اور اچھا بھی لکھ رہے ہیں. ٹھیک. تو انہوں نے ان کو دیکھا, نام نہ میں نے لیا نہ انہوں نے لیا, ہم دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھا, کہنے لگے دیکھو کسی گزرے ہوئے وقت کو یا کسی گزرے ہوئے واقعے کو لے کے نظم کر لینا, مصرع موضوع کر لینا بڑا دقت پسند کام ہے اور بڑا مشکل کام ہے. جی ہاں, لیکن یہ لوگ کریٹیو نہیں ہیں, ہاں, اور یہ لوگ کریٹیو ہو بھی نہیں سکتے. سبحان میں نے کہا جی چلے, میں نے مان لیا کہ ابھی تک کریٹیو نہیں ہے, لیکن اگر شاعری کر رہے ہیں اور لکھ رہے ہیں تو کریٹیو ہو کیوں نہیں سکتے؟ کہہ رہے ہیں میاں یہ باولا نہیں ہے, یہ جب تک باولا نہیں ہوگا جب تک کریٹیو نہیں ہو سکتا. کریٹیو ہونے کے لیے باولا ہونا ضروری ہے. سبحان اللہ, سبحان تو اللہ. اب اس طرح کی چیزیں تو میرے پاس بھی بہت تھیں, اور ظاہر جی ہے ہاں, بالکل. ابھی فرمان آیا ہے وہاں سے کہ ہٹ جاؤں میں اپنے درمیان سے. جی ہاں, تو اب ظاہر ہے وہ کیونکہ جون صاحب کہتے ہیں نا کہ نظر پر بار ہو جاتے ہیں منظر, جہاں رہی ہو وہاں اکثر نہ رہی ہو. یہ انیق احمد کے لیے کہتے تھے جان اہلیہ. یہ احمد شاہ اس وقت کہتے تھے جب ہم تم دونوں ساتھ جاتے تھے. وہ یہ بھی کہتے تھے ہمارا عمر بھر کا ساتھ ٹھہرا, تو میرے ساتھ تو دن بھر نہ رہی ہو. ہاں جی. اچھا, اور پھر جون صاحب کی زندگی میں بڑا اہم واقعہ ایک ہوا, تو وہ اس واقعے کا ذکر میں نہیں کر رہا, لیکن انہوں نے شعر لکھا اس واقعے سے متعلق, اور اس سے آپ کو وہ واقعہ ذہن میں آ جائے گا آپ کے, کہ جس کے عروج کی تھی بہت آرزو ہمیں, جس کے عروج کی تھی بہت آرزو ہمیں, اس کے عروج ہی میں ہمارا زوال تھا. یہ ہے جون ایلیا. ڈاکٹر صاحب, جون ایلیا ہمارا شعری اثاثہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. اور جون صاحب کی جو سب سے بڑی خوبی, جیسے آپ نے فرمایا کہ انکار ہے, پھر وہ عالمانہ شان بیان کرتے ہیں, کھردراہٹ جو جون صاحب کی شاعری میں نظر آتی ہے, وہ کھردراہٹ کہیں اور نظر آتی ہے آپ کو, اور کیا اسے ہم جون صاحب کا شاعرانہ وصف قرار دیں گے؟ وصف تو قرار دیا جا سکتا ہے, اس لیے کہ ہے اور بہت نمایاں ہے ان کے ہاں, مگر یہ بات تو آگے بڑھتی چلی جائے گی جیسے سب اپنے تجربات اور وہ بیان کر رہے ہیں. تو جون بھائی سے ایک تعلق خاطر ہے, میں نے تھا نہیں کہا, اس لیے کہ وہ ہے اور جاری ہے. ایک دفعہ, دو دفعہ اور کئی بار سامنے وہ بیٹھے تھے, تو میں نے ان کے لیے کچھ کہا اور انہوں نے سنا اور انہیں بہت اچھا لگا. مثلا میں نے یہ کہا کہ اپنے خلاف فیصلہ خود ہی لکھا ہے آپ نے, ہاتھ بھی مل رہے ہیں آپ بہت عجیب ہیں. کیا بات ہے. اور انہی کے لیے میں نے لکھا کہ اپنی تلاش کا سفر ختم بھی کیجئے کبھی, خواب میں چل رہے ہیں آپ بہت عجیب ہیں. تو یہ تو انہوں نے سامنے بیٹھ کے سنا تھا. جی ہاں بالکل. جون صاحب یاد آئے کہ میں بھی بہت عجیب ہوں, اتنا عجیب ہوں کہ بس خود کو تباہ کر لیا اور ملال بھی نہیں. اب یہ جو کچھ میں جون بھائی کے لیے پڑھ رہا ہوں یہ غائبانہ ان تک پہنچے گا. سبحان اللہ. میں نے لکھا, افتخار ذرا دیکھیے گا, کون گما یقین بنا, اس میں جون صاحب نظر آئیں گے ان کی فکر جیسے. کون گما یقین بنا, کون سا گھاؤ بھر گیا, جیسے سبھی گزر گئے جون بھی کل گزر گئے. اللہ. جیسے سبھی گزر گئے
जॉन भी कल गुजर गया, उसका चराग वसल तो हिज्र से राब्ते में था। उसका चराग वसल तो हिज्र से राब्ते में था, वो भी न जल सका उधर, ये भी इधर बिखर गया। क्या बात है। वो भी न जल सका उधर, ये भी इधर बिखर गया। और वो जो उनके मुंह पे चढ़ा हुआ था ना चीज़, वो कहते थे हिश्त। अब ये पुरानी ज़बान है, आरिफ इफ्तिखार आरिफ जानते हैं, अब तो कोई समझने वाला नहीं। ज़ीस्त की रौनकें तमाम उसकी तलाश में रहीं, ज़ीस्त की रौनकें तमाम उसकी तलाश में रहीं, और वो गम निजात जॉन किसको खबर किधर गया। और वो गम निजात जॉन किसको खबर किधर गया। क्या बात है। गाम गाम बगाम एक बहिश्त, और वो उसकी एक हिश्त। गाम बगाम एक बहिश्त, और वो उसकी एक हिश्त। क्या बात है। राह में भी रुका नहीं और न अपने घर गया। क्या बात। राह में भी रुका नहीं और न अपने घर गया। उसके सुखन का मोजज़ा, ये मैंने अर्ज़ किया था शुरू में, उसके सुखन का मोजज़ा उसकी नहीं में देखिए। क्या बात है। उसके सुखन का मोजज़ा उसकी नहीं में देखिए। हाँ भी है माजरा मगर जॉन कहाँ उधर गया। क्या बात है। हाँ भी है माजरा मगर जॉन कहाँ उधर गया। उसको था सख्त इख्तलाफ ज़ीस्त के मतन से, क्या बात सो वो बरसरे हाशिया रहा और कमाल कर गया। क्या बात है। बरसरे हाशिया रहा और कमाल कर गया। उसके ख्याल की नमूद अहद ब अहद जावेदा, ये हम देख रहे हैं। उसके ख्याल की नमूद अहद ब अहद जावेदा, बस ये कहो कि जॉन है, ये ना कहो कि मर गया। क्या बात है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और